السلام علیکم۔ آج کی نشست کے اندر ہم بات کریں گے کہ نماز تہجد کا طریقہ کار کیا ہے، پریکٹیکلی طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کا وقت کس وقت سے کس وقت ہوتا ہے کہ عشاء سے جیسے ہی آپ فرض ادا کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے وقت سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کے درمیان آپ کسی وقت بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز، لیکن سب سے جو افضل ٹائم ہے وہ رات کا آخری وقت ہے۔ آج کل جیسے کہ رمضان مبارک چل رہا ہے، آپ جیسے سحری کے لیے اٹھیں تو اس وقت آپ تہجد کے لیے صبح صادق سے پہلے اہتمام کر لیا کریں، اور اس کی نیت کا طریقہ کار سیکھ لیں کہ نیت کا اس طرح ہے کہ آپ نے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ہر اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب نیت دل کے ارادے، پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مخصوص الفاظ کے ساتھ کہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، عربی میں یا اردو میں یا اسی طرح اپنی زبان میں کوشش کریں تو کوئی کسی زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، لیکن دل کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ زبان سے کہنا صرف مستحب ہے، اگر آپ نہیں کہتے یہ کوئی ضروری لازم نہیں ہے۔ تو امید ہے نیت کے متعلق بھی آپ نے جان لیا۔ اس کی رکعتیں کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بیشتر 8 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کم از کم اگر بہت کم پڑھتے ہیں تو آپ 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر 2 رکعتیں کوئی پڑھتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 6 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ جو نا 2 رکعتیں اگر پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 12 رکعتیں تہجد کی نماز کی ہیں۔ تو آئیے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی، اور اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے سونا ضروری ہے، سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں سوتے رات کو، آپ کس وقت، لیکن رات کا جو آخری وقت ہے تہجد کا، یہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے۔ آئیے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہیں کہ آپ نے کیسے رکعتیں پڑھنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہیں، پریکٹیکلی طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ اسی طرح کی نیت آپ کر لیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگوں نے یہ جو پریکٹیکلی طریقہ تھا سیکھ لیا ہوگا۔ اب اس میں نے جو اونچی آواز میں چیزیں پڑھی ہیں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں پڑھنی ہیں۔ اور آپ جب کوئی بھی صورت پڑھنے لگے، کوشش کریں کہ قرآن مجید کا اگر آپ کو زیادہ حصہ آتا ہے تو آپ وہ پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ترتیب بار اگر آپ نے ایک صورت پڑھی ہے اس کے بعد والی صورت جو بھی ہو آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اور اس میں امید ہے آپ لوگوں نے یہ پریکٹیکلی طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا، اسی طرح آپ نے دو دو رکعتیں جو ہے نا پڑھتے پڑھتے آپ نے 8 رکعتیں پڑھیں چاہے 12 رکعتیں پڑھیں، اگر کوئی شخص 2 رکعتیں بھی پڑھنا چاہیں تو پھر بھی تہجد کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ امید ہے بڑی پریکٹیکلی طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے نہیں بلکہ ہو سکے آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اس میں سے آپ بھی کہ جو ثواب کے مستحق ہوں گے، یعنی آپ کو بھی ثواب، یہ صدقہ جاری ہے، آپ بھی ثواب میں شامل ہوں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا آپ کی وجہ سے اگر کوئی تہجد کا نمازی بن جاتا ہے یا تہجد کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔